بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتحان نصف السنہ، ششماہی امتحان۔ یہ پیپر ہے 2016 کا، کتاب ہے کلیلہ دمنہ دیوان الحماسہ معلم الانشاء۔ اس پیپر کے اندر کل 5 سوالات ہیں، 4 سوالوں کے جواب لکھو، 5واں لازم ہے۔ پہلا سوال ہے مندرجہ ذیل عبارت کا اردو میں ترجمہ کرو، عبارت کے قائل کا نام ذکر کرو اور اس میں مصادر کے معانی اور ابواب ذکر کرو۔ عبارت ہے حب کا قد وصلت الى الاسد فما توفیقک الذی تنال به المنزلة عنده والحظوة لدیہ قال دمنة لو قد دنوت منه عرفت اخلاقه ثم انحططت الى هواه بمتابعته وقلة الخلاف له واذا اراد امرا هو في نفسي صواب زينته له وبصرته ما فيه وشجعته عليه حتى يزداد به سرورا وإذا أراد أمرا أخاف عليه ضره وشينه بصرته بما فيه من الضر والشين وما في تركه من النفع والزين بحسب ما أجد إليه السبيل۔ یہاں تک یہ عبارت ہے۔ عبارت کا ترجمہ پوچھے ہیں تو حب کا قد وصلت الی الاسد، قائل جو ہے کلیلہ ہے، کلیلہ کہہ رہا دمنہ سے، قال کلیلۃ، کلیلہ نے کہا حب کا قد وصلت الی الاسد، تو فرض کر لے، تو مان لے، تحقیق کی تو شیر کے پاس پہنچ گیا۔ فما توفیقک الذی تنال به المنزلہ، تو تمہارا وہ کون سا حوصلہ ہے یا تمہاری وہ کون سی قابلیت ہے یا ہمت ہے، الذی تنال به، جس حوصلہ کے ذریعے، جس قابلیت کے ذریعے تو شیر کے پاس مقام و مرتبہ حاصل کر لے گا، پا لے گا۔ نالا ینالو، تنالو واحد مذکر حاضر کا صیغہ، تو پا لے گا شیر کے پاس مقام و مرتبہ، والحظوة لدیہ، اور اس کے پاس رتبہ، حظوہ حصہ، رتبہ نصیبہ۔ تو دمنہ نے کہا، قال دمنۃ، دمنہ نے کہا لو قد دنوت منہ، اگر تحقیق کی میں شیر سے قریب ہو گیا، منہ میں ہو ضمیر ہے مرجع شیر، لو قد دنوت منہ، اگر تحقیق کی میں شیر سے قریب ہو گیا، عرفت اخلاقہ، تو میں اس کے اخلاق کو جانوں گا، ثم انحططت الی ہواہ بمتابعتہ، پھر میں گر جاؤں گا اس کی خواہش کی طرف، بمتابعتہ، اس کی اتباع کرنے میں، اس کی پیروی کرنے میں، یعنی وہ جو چاہے گا اس کے مطابق جو ہے میں اس کی خواہش کے مطابق اس کی اتباع میں کروں گا۔ وقلت الخلاف لہ، اور اس کی کم مخالفت کرنے کی طرف۔ ثم انحططت الی ہواہ، میں گر جاؤں گا اس کی خواہش کی طرف، وقلت الخلاف لہ، اور اس کی کم مخالفت کی طرف، بمتابعتہ، اس کی اتباع کرنے میں، اس کی پیروی کرنے میں، اس کی بات ماننے میں، یعنی اس کی کم مخالفت کروں گا اور اس کی خواہش کے مطابق میں کام کروں گا۔ وَإِذَا أَرَادَ أَمْرًا هُوَ فِي نَفْسِهِ صَوَابٌ، اور جب وہ کسی ایسے کام کے کرنے کا ارادہ کرے گا، هُوَ فِي نَفْسِ صَوَابٌ، جو میرے نزدیک یا میرے دل میں درست ہوگا، ثواب درست ہوگا، بہتر ہوگا، زینتہ لہ، تو میں اس کام کو مزید مزین کر کے اس کے لیے مزین کروں گا، زینتہ لہ، میں اس کے لیے مزید مزین کروں گا، وبصرتہ ما فیہ، اور میں اس کو دکھلاؤں گا اس چیز کو جو اس میں ہے، یعنی اس میں فائدہ بتلاؤں گا کہ آپ کے کرنے میں، یہ کام کرنے میں آپ کے لیے یہ فائدہ ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے وَشَجَّعْتُهُ عَلَيْهِ، اور میں اس کام کے کرنے پر اس کی ہمت افزائی کروں گا، اس کا حوصلہ بڑھاؤں گا، حَتَّى يَزْدَادَ بِهِ سُرُورًا، یہاں تک کہ وہ بڑھ جائے گا اس کام کے ساتھ خوشی کے اعتبار سے، خوشی خوشی اس کام کو کرے گا۔ وَإِذَا أَرَادَ أَمْرًا أَخَافُ عَلَيْهِ ضَرَّهُ، اور جب وہ کسی ایسے کام کے کرنے کا ارادہ کرے گا، اخاف علیہ ضرہ، جس کام کے کرنے پر اس کے نقصان کا مجھے اندیشہ ہوگا، ڈر ہوگا، وشینہ، اور اس کے عیب کا مجھے ڈر ہوگا، بصرتہ،
تو میں اس کو دکھلاؤں گا اس چیز کو جو اس میں ہے، من الضر والشین یعنی نقصان اور عیب۔ بصرتہ بما میں ما موصولہ مبہم ہے، من حرف جر بیانیہ لا کر کے اس ابہام کو دور کر رہے ہیں، میں دکھلاؤں گا اس کو اس چیز کو جو اس میں ہے، یعنی اس کام کے کرنے میں جو نقصان اور عیب ہے اس سے میں اسے باخبر کروں گا۔ وما ترکہ من النفع والزین اور اس کام کے چھوڑ دینے میں جو نفع اور فائدہ اور جو اچھائی ہوگی اس کو میں دکھاؤں گا، اسے میں بیان کروں گا۔ بحسب ما اجد الیہ السبیل اور یہ کام میں اس مقدار میں کروں گا، بحسب ما جہاں تک میرا اس میں بس چلے گا، بحسب ما اس مقدار میں اجد الیہ السبیل جہاں تک میں اس میں راستہ پاؤں گا، یعنی جہاں تک میرا بس چلے گا وہاں تک میں اس کام کو شیر کے پاس کروں گا، بادشاہ کے پاس کروں گا۔ یہ ترجمہ ہے۔ عبارت کے قائل کا نام، قائل جو ہے اس کا کلیلہ ہے۔ کلیلہ نے پوچھا تھا کہ یہاں سے لے کر کے کیا نام ہے، حبکہ سے لے کر کے الذی تنال بہ المنزلۃ عنده والحظوۃ لدیہ، یہاں تک قائل جو ہے کلیلہ ہے، اس کے بعد دمنہ ہے لو قد دنوت منہ سے لے کر کے ما اجد الیہ السبیل جہاں تک جو ہے اس کا قائل جو ہے دمنہ ہے۔ اس میں مصادر کے معنی اور ابواب ذکر کرو۔ مصادر اس میں توفیق کا، توفیق یہ مصدر ہے، معنی حوصلہ، ہمت، قابلیت، داعیہ مصدر باب تفعیل سے۔ اس کے بعد توفیق الذی تنال بہ والحظوۃ لو قد دنوت منہ عرفت وخلف ثم انحطت الى هواه بمتابعہ، متابعہ یہ بھی مصدر ہے، اتباع کرنا باب مفعلہ۔ وَإِذَا أَرَادَ أَمْرًا هُوَ فِي نَفْسِي صَوَابٌ زَيَّنْتُهُ وَبَصَّرْتُهُ مَا فِي وَشَجَّعْتُهُ حَتَّى يَزْدَادَ بِهِ سُرُورًا، یہ بھی مصدر ہے، خوشی، سر سرور باب۔ وَإِذَا أَرَادَ أَمْرًا أَخَافُ عَلَيْهِ ضَرَّهُ وَشَيْنَهُ بَصَّرْتُهُ بِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرِّ وَالشَّيْنِ وَمَا فِي تَرْكِهِ، ترک یہ بھی مصدر ہے، چھوڑنا، ترکہ یترکو باب نصر عنصر۔ من النفع والزین، نفع یہ بھی مصدر ہے، باب فتحہ سے فائدہ، زین اچھائی، زانہ یزینو باب ضربہ یضرب، بحسب ما اجد الیہ السبیل۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل عبارت پر اعراب لگاؤ، سلیس اردو ترجمہ کرو، خط کشیدہ کلمات کی شرح کرو۔ عبارت ہے ان الرجل ذا العلم والمروءة يكون خامل الذكر خافض المنزلة فتاب منزلته إلا أن تشب وترتفع كالشعلة من النار يصونها صاحبها وتاب إلا ارتفاعا۔ یہ عبارت ہے، اعراب بھی ہو گیا۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک آدمی ذا العلم والمروءة، علم اور انسانیت صلاحیت والا آدمی، بے شک علم اور انسانیت رکھنے والا صلاحیت والا آدمی، یکون خامل الذکر ہوتا ہے گمنام، یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی علم والا بھی ہے، باصلاحیت ہے، انسانیت ہے، لیکن وہ گمنام ہے۔ یکون خامل الذکر وہ گمنام ہوتا ہے، خافض المنزلتی کم مقام و مرتبہ والا ہوتا ہے، فتاب منزلتہ چانچہ اس کا مقام، اس کا مرتبہ انکار کرتا ہے، مگر یہ کہ تشبو وہ پروان چڑھے، وہ ترتفع اور وہ بلند ہو، یعنی اس کا مقام، اس کا مرتبہ چاہتا ہے کہ وہ پروان چڑھے اور بلند ہو۔ کیسے؟ کالشعلۃ من النار، آگ کے اس شعلے کی طرح، التی یصونها صاحبها جس کو بچاتا ہے اس کا جلانے والا، وتابا اور وہ آگ انکار کرتی الا ارتفاعا مگر بلند ہونے کے اعتبار سے،
یعنی آگ کو جلانے والا آگ کے شعلے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آگ کا شعلہ جو ہے بلند ہوتا ہے، وہ بھڑکتا اوپر جاتا ہے۔ اسی طرح سے علم والا اور انسانیت اور صلاحیت رکھنے والا آدمی جو گمنام ہوتا ہے، کم مقام و مرتبہ والا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اسی طرح سے گمنام رہے، لیکن اس کا جو مقام ہوتا ہے یا اس کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ پروان چڑھنے اور بلند ہونے سے اس کو کوئی روکتا نہیں، بلکہ وہ چاہتی ہے، اس کی صلاحیت اور اس کی انسانیت اس کو بلند کرتی ہے، اس کو پروان چڑھاتی ہے۔ یہ ترجمہ ہوا۔ اس کے بعد اس میں پوچھے ہیں خط کشیدہ کلمات کی شرح کرو۔ خط کھینچا والمروءہ، مروءہ کے معنی انسانیت، صلاحیت، لیاقت۔ اس کے بعد خامل، خامل الذکر، خامل کے معنی گمنام۔ خافض، خافض کے معنی کم، نیچے کا حصہ، نچلا حصہ۔ خافض المنزلہ، کم مقام و مرتبہ، اضافت الصفہ۔ فتابہ، تابہ کے معنی انکار کرنا، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع باب ضرب یضرب۔ ان تشبہ، شبہ یشبو، تشبو پروان چڑھنا، بھڑکنا، ان کی وجہ سے منصوب ہے، فعل مضارع واحد مؤنث غائب ہے باب نصارہ سے۔ اس کے بعد کا شعلہ، شعلہ کے معنی آگ کی لو، آگ کی لو، لپٹ۔ کالشعلۃ من النار، آگ کا شعلہ، آگ کی لو۔ اس کے بعد یصونھا، صانع یصونو کے معنی بچانا، حفاظت کرنا، فعل مضارع واحد مذکر غائب باب نصر ینصرو۔ اس کے بعد الا ارتفاعا، ارتفاعا کے معنی بلند ہونا، یہ مصدر ہے باب افتعال کا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے دیوان الحماسہ سے، مندرجہ ذیل اشعار کا سلیس اردو میں ترجمہ کرو، خط کشیدہ الفاظ کی شرح کرو، شاعر کا نام اور اس کے متعلق جو کچھ پڑھا ہے تحریر کرو۔ تو سب سے پہلے شعر دیکھتے ہیں۔ تبین اعقاب الامور اذا مضت وتقبل اشباها عليك صدورها اذا افتخرت سعد بن ظبیان لم تجد سوى مبتنین ما يعد فخورها فلا خیر فی العیدان الا سلابها ولا ناہضات الطیر الا صقورها الم تر ان نور قوم وانما يبین فی الظلماء للناس نورها۔ یہ اشعار ہیں، 4 اشعار، اس میں پوچھیں ترجمہ کرو۔ تبین اعقاب الامور، اعقاب کہتے ہیں کسی چیز کا آخری حصہ، یہاں مراد ہے انجام۔ تبین، اور یہ تبینو جو ہے فعل مضارع تتبینو، ایک تا حذف کر دی گئی ہے۔ تبین اعقاب الامور، معاملات کے انجام ظاہر ہوتے ہیں، اذا مضت، جب وہ گزر جاتے ہیں۔ مضت میں ہیا کی ضمیر ہے، مرجع امور۔ وتقبل اشباها علیک، اور وہ معاملات تمہارے اوپر مشتبہ ہو کر کے آتے ہیں۔ وتقبل اشباها علیک صدورها، صدور کے معنی اوائل، ابتدا، اور ہا ضمیر مرجع امور، معاملات کے اوائل یا معاملات کی شروعات، اس کی ابتدا تمہارے اوپر مشتبہ ہو کر کے آتے ہیں، یعنی کوئی کام آدمی شروع میں جب کرنا چاہتا ہے تو شروع میں شک میں ہوتا ہے۔ اذا افتخرت سعد بن ظبیان لم تجد، جب قبیلہ سعد بن ظبیان فخر کرتا ہے، لم تجد تو وہ نہیں پاتا ہے، یا مستقبل کا ترجمہ کریں کہ جب سعد بن ظبیان کا قبیلہ فخر کرے گا تو وہ نہیں پائے گا سوائے اس چیز کے ابتنینا، جس کو میں نے بنایا ہے، جس کی تعمیر میں نے کی ہے، ما یعد فخورها، اور جس کو فخر کرنے والا فخر شمار کرتا ہے، گنتا ہے۔ تو دیکھو افتخرت میں افتخرت فعل مؤنث ہے اور اس کا فاعل سعد بن ظبیان جو کہ مذکر ہے، لیکن یہاں مراد ہے قبیلہ، اسی لیے افتخرت فعل مؤنث ہے۔ اس کے بعد فلا خیر فی العیدان الا سلابها، کہہ رہا نہیں ہے کوئی بھلائی، کوئی بہتری لکڑیوں میں، الا فی سلابها، مگر جو ان میں مضبوط ہو، یعنی مضبوط لکڑیوں میں بھلائی ہے۔
ولا ناہزات الطیر الا سکورها، اور نہ ہی اڑنے والے پرندوں میں کوئی بھلائی ہے، کوئی بہتری ہے مگر اس میں سے جو باز پرندہ ہو، شکرا پرندہ ہو۔ الم تر انا نور قوم، کہتا شاعر کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک میں قوم کی روشنی ہوں، نور قوم، قوم کی روشنی ہوں۔ وَإِنَّمَا يُبَيِّنُ فِي الظَّلَمَاءِ لِلنَّاسِ نُورُهَا، اور یقیناً لوگوں کے لیے تاریکیوں میں اس کی روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ اس شعر کے اندر شاعر نے اپنے کو قوم کی روشنی کا فخر ظاہر کیا ہے۔ تو یہ ہوا ترجمہ۔ اس کے بعد پوچھے ہیں خط کشیدہ الفاظ کی شرح کرو۔ شرح میں خط کشیدہ کلمات میں سے اعقاب ہے۔ اعقاب یہ عقبن کی جمع ہے، کسی چیز کا آخری، مراد یہاں انجام۔ اس کے بعد اشباہن، اشباہن پہ خط لگا ہوا، اشباہن یہ جمع ہے شبیہن کی، مشابہ ہونا، اور یہ اشباہن یہ حال کی بنیاد پر منصوب ہے۔ اس کے بعد خط لگا صدور، صدور اوائل، ابتدا، شروعات، واحد صدرن۔ اس کے بعد لگا ہوا خط افتخرت، افتخرت فخر کرنا، واحد مؤنث غائب، فعل ماضی باب افتعال۔ اس کے بعد خط لگا ہوا ابتنینا، ابتنینا ای بنینا، جمع متکلم ہے باب افتعال سے۔ اس کے بعد فلا خیر فی العیدان، عیدان جمع ہے واحد عودن، لکڑی۔ اس کے بعد سیلاب، خط لگا سیلاب پر، سیلاب کے معنی مضبوط، واحد صلیب۔ اس کے بعد خط لگا ہوا ولا ناہضات، ناہضات واحد ناہض، معنی اڑنے والا پرندہ، نہض ینہض، نہض الطیر اذا بسط جناحیہ، جب پرندہ اڑنے کے لیے اپنے بازو کو کشادہ کرے، پھیلائے۔ سقور واحد، سقور واحد صقرن، وہ پرندہ شکاری پرندہ جس کو باز بھی کہہ سکتے ہیں، یا شکرا پرندہ۔ اس کے بعد خط لگا ہوا یبینو، یبینو فعل مضارع واحد مذکر غائب باب تفعیل، بینا یبین تبیین، ظاہر ہونا باب تفعیل سے۔ اس کے بعد خط لگا ہوا فی الظلماء، الظلماء واحد ظلمتن، سخت تاریکی، معنی ہے سخت تاریکی۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے مندرجہ ذیل اشعار پر اعراب لگاؤ، با محاورہ اردو میں ترجمہ کرو، خط کشیدہ کلمات کی شرح کرو۔ عبارت ہے وَإِنَّكَ لَا تَدْرِي إِذَا جَاءَ سَائِلٌ أَأَنْتَ بِمَا تُعْطِيهِ أَمْ هُوَ أَسْعَدُ عَسَى سَائِلٌ ذُو حَاجَةٍ إِنْ مَنَعْتَهُ مِنَ الْيَوْمِ سُولًا أَنْ يَكُونَ لَهُ غَدُ وَفِي كَثْرَةِ الْأَيَادِي لِذِي الْجَهْلِ زَاجِرٌ وَلَا الْحِلْمُ أَبْقَى لِلرِّجَالِ وَأَعْوَدُ۔ تو یہ اعراب ہو گیا۔ اس کا ترجمہ ہے وَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، اور بے شک تو نہیں جانتا ہے، اذا جاء سائل، جب کوئی سوال کرنے والا آئے، کوئی مانگنے والا آئے، انت، کہ کیا تو، بما، اس چیز کی وجہ سے، تعطی ہے جو تو اس کو عطا کرتا ہے، دیتا ہے، کیا تو زیادہ نیک بخت ہے، ام ہوا اسعد، یا وہ زیادہ نیک بخت ہے، یعنی خرچ کرنے کے بعد، دینے کے باوجود تو اس بات کو یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ تو دینے کی وجہ سے، خرچ کرنے کی وجہ سے تو زیادہ نیک بخت ہے، تو زیادہ اچھا ہے، یا جس کو تو نے دیا ہے وہ زیادہ نیک بخت ہے، تو اس بات کو نہیں جانتا ہے۔ عسیٰ سائل ذو حاجۃ، عسیٰ کہہ رہا ہے قریب ہے کہ کوئی ضرورت مند سوال کرنے والا، ان منعتہ من الیوم سولا، اگر تو اس کو کسی دن سوال کرنے سے روک دے تو قریب ہے ان یکون لہ غد، یہ کہ ہوگا اس کے لیے کل، یعنی حالات بدلیں گے۔ اگر آج کوئی تمہارے سامنے سوال کرنے مانگنے آیا ہے تو اس کو ڈانٹ رہا ہے، منع کر رہا ہے، روک رہا ہے، تو ممکن ہے کہ حالات اس کے لیے بدل جائے، آنے والے کل میں وہ جو ہے
مالدار ہو جائے، تو گویا کہ ڈانٹنے سے اور منع کرنے سے روکا ہے۔ وفی کثرت الایادی لذی الجہل زاجر، کہہ رہا ہے وفی کثرت الایدی، عید کے معنی ہاتھ ہے، یہاں مراد ہے احسان، اور کثرت الایدی زیادہ احسان۔ وفی کثرت الایدی، یا احسان یہاں مراد جو ہے کثرت الاخوان والانصار، یعنی جس کے یہاں معاونین کی کثرت ہو یا بھائیوں کی کثرت ہو۔ وفی کثرت الایدی، معاونین کی کثرت یا بھائیوں کی کثرت کی صورت میں لذی الجہل زاجر، جہالت کے لیے زاجرن ایک ڈانٹ ہے، ایک پھٹکار ہے۔ وفی کثرت الایدی، معاونین کی کثرت یا بھائیوں کی کثرت ایک قسم کی ڈانٹ ہے، لذی الجہل جہالت کے لیے، نادانی کرنے والے کے لیے۔ وللحلم ابقا، اور بردباری، للحلم میں لام ابتدا ہے، اور البتہ بردباری ابقا یہ اسم تفضیل ہے۔ اب بردباری کرنا، بردباری یا صبر کرنا، ابقا یہ زیادہ بقا کی چیز ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے لوگوں کے لیے۔ وہ اعود، اور زیادہ نفع بخش ہے، یعنی بردباری کی جو خوبی ہے یا صبر کرنے کی جو صفت ہے، یہ لوگوں کو زیادہ دیر تک باقی رکھنے والی ہے، یعنی اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ وہ اعود، اعود بمعنی انفع ہے، اسم تفضیل زیادہ نفع بخش ہے۔ ترجمہ ہوا، اس کے بعد اس میں پوچھیں خط کشیدہ کلمات کی شرح کرو۔ اس میں خط کھینچا ہے ایک تو سؤلن پر، سؤلن یہ جو ہے منع کرنا، سوال کرنا، ان منعتہ من اليوم سؤلن، یعنی سوال کرنا، مانگنا، یہ مفعول ہے سؤلن، منعتہ انتا کی ضمیر فاعل، اور سؤلن جو ہے یہ مفعول ہے، مصدر ہے، حالت نصبی میں سالہ یسول باب فتحت ہو۔ اس کے بعد خط کھینچا زاجرن، زاجر بمعنی مانع، ڈانٹ، پھٹکار، باب نصرہ یسرو۔ اس کے بعد خط لگا ہوا ہے اعود، اعود بمعنی انفع، اسم تفضیل ہے زیادہ نفع بخش۔ اس کے بعد وقال آخر ایاک والامر الذي ان توسعت موارده ضاقت عليك المصادر فما حسن ان يعذر المرء نفسه وليس له من سائر الناس عاذر۔ سوال نمبر 4 میں یہ 2 اشعار مزید ہیں، تو اس کا ترجمہ ایاک، ایاک یہ جو ہے منصوب علی التحذیر، ایاک ای یعنی تو اپنے آپ کو بچا، ایاک والامر، تو اپنے آپ کو اس معاملے سے بچا، اس کام کرنے سے اپنے آپ کو روک لے، الذی ان توسعت مواردہ، جس کام میں گرچہ اس کے داخل ہونے کی جگہ کشادہ ہو، یعنی جو کام کرنے میں تمہیں آسان لگے تو ایسا نہیں کہ اس کو فوراً کر جاؤ۔ ایاک والامر الذی ان توسعت مواردہ، تو اپنے آپ کو بچا اس امر سے، اس فعل سے، اس کام سے، اس معاملے سے، الذی ان توسعت مواردہ، جس میں گرچہ اس میں داخل ہونے کی جگہ ہے کشادہ ہو۔ کیوں؟ ضاقت علیک المصادر، اس سے نکلنے کی جگہیں تمہارے اوپر تنگ ہوں گی، یعنی جو کام آسان سمجھ کر کے بغیر غور و فکر کیے ہوئے کر گزرو گے تو اس کا نتیجہ جو ہے ممکن ہے کہ خراب ہو۔ فما حسن ان یعذر المرء نفسہ، فما حسن کہہ رہا کہ اچھی بات نہیں ہے، فما حسن پس اچھی بات نہیں ہے یہ کہ آدمی اپنے آپ کو معذور سمجھے، ولیس لہ من سائر الناس عاذر، اس حال میں کہ اس کے لیے تمام لوگوں میں کوئی عذر قبول کرنے والا نہ ہو۔
ترجمہ اس کے بعد خط کھینچا موارد، موارد داخل ہونے کی جگہ ہے، واحد مورد، اور اس کے بعد مصادر، مصادر نکلنے کی جگہ، واحد مصدر، اور اس کے بعد خط کھینچا فما حسن، حسن یہ صفت مشبہ ہے من الحسن سے، باب کرما سے، اچھا ہونا، بہتر ہونا۔ اس کے بعد خط کھینچا من سائر الناس، سائر، سائر کے معنی باقی یا تمام لوگ، جمع سوائر۔ یہ ہو گیا سوال نمبر 4 مکمل۔ اس کے بعد انشاء ہے، انشاء میں ہے عربی میں ترجمہ کرو۔ اچھے بچے صبح سویرے اٹھتے ہیں، الاولاد الصالحون یستیقظون صباحا مبکرا، ضروریات سے جلد جلد فارغ ہوتے ہیں، ویفرغون من حاجاتہم مسرعین، کہ کہیں جماعت نہ فوت ہو جائے، لئلا تفوت الجماعت، نماز سے فارغ ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتْلُونَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ بعد الفراغ من الصلاة، پھر چہل قدمی کرتے ہوئے کھیتوں اور باغات کی طرف نکل جاتے ہیں، ثم يخرجون إلى الحقول والحدائق، إلى الحقول والبستان ماشین علی الاقدام، چل قدمی کرتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے، گھر لوٹ کر کچھ تازہ ناشتہ کرتے ہیں، ثم یفطرون فطورا طازجا بعد الرجوع الی البیت، پھر خوش خوش حشاش بشاش مدرسہ کی طرف پیدل یا سوار چل دیتے ہیں، ثم یذهبون الی المدرسة ماشین علی الاقدام او راکبین، یا سوار ہو کر، خوش خوش، فرحین، مسرورین، حشاش بشاش، حشاشین بشاشین۔ یہ ہے 5 سوالات، ممکن ہے کہ اس میں کچھ کہیں اگر کوئی کوتاہی ہوگی تو اس کی طرف